حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر نامی پروگرام لیے حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: معاذ بن جبل بن عمر بن اوس بن عائذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ شریف میں جلوہ افروز تھے، تو حج کے جب ایام آتے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگ حج کرنے کے لیے اطراف سے آیا کرتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان میں سے مدینہ منورہ کے کچھ لوگ بھی آئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام حق انہوں نے سنا، قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر اگلا مرحلہ آیا، دوبارہ اگلے سال میں کچھ لوگ مزید آئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف پایا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ عقبہ ثانیہ، یعنی وہ سیکنڈ ٹائم جو لوگ آئے اور مسلمان ہوئے، ان میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو بالکل ابتدا میں مدینہ شریف سے آئے تھے اور مسلمان ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی گئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا گیا اور پھر لوگوں کو وہاں جانا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش جاری ہوئی اور کئی آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ تھے، ہم عمر تھے، وہ الحمدللہ تعالیٰ آپ کی اسلام کی دعوت کی برکت سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف معرکوں میں شریک ہوتے رہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف پایا۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرکے میں شرکاء کے ایک حصے کا آپ کو سربراہ اور قائد بنایا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں محترم ناظرین۔ آپ کی ایک بڑی اہم خصوصیت وہ ہے آپ کا قرآن پاک سے شغف۔ جی ہاں، قرآن پاک سے آپ کو بڑی محبت تھی، قرآن پاک آپ کو یاد بھی تھا، اور بڑے پیارے انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے قرآن پاک
پڑھنے کو بیان کیا، آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ چنانچہ روایات میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ ارشاد فرمایا میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے آپ کے خاص اعزاز اور مقام حاصل تھا۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، خذ القرآن من اربعۃ، قرآن پاک 4 اصحاب سے، 4 لوگوں سے لو۔ ان کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے نام ارشاد فرمائے، عبداللہ ابن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی اس روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم، حضرت معاذ بن جبل اور سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ بطور خاص ان سے قرآن لو۔ تو قرآن پاک سے آپ کا خاص شغف تھا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جہاں قرآن پاک آپ کو یاد تھا، وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین بھی آپ یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے 157 حدیثیں 157 احادیث آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 2 احادیث ایسی ہیں جن پہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں متفق ہیں، یعنی دونوں نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری نے 3 احادیث آپ سے بیان کی ہیں، اور امام مسلم نے آپ سے 1 حدیث اپنی کتاب میں روایت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی احادیث طیبہ روایت کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض صحابہ کے بعض اوصاف کو بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا، ارحم امتی لامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واشدہم حیاء عثمان واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ اور مزید بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام میں سے بعض کے اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور بھی آپ رضی اللہ عنہ کے شان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ ایک مقام ہے یمن کا، وہاں اپنے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، من کان یرید ان یسأل عن الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل۔ فرمایا جو فقہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھ لے۔ یعنی فقہی طور پر بھی آپ اتنی مشہور شخصیت تھے، قرآن پاک کے حوالے سے آپ بڑی مشہور شخصیت تھے، قرآن پاک کا علم آپ کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے۔ قرآن پاک سیکھنے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امت میں سے حلال و حرام میں سب سے زیادہ جاننے والوں کا لقب بھی آپ کو عطا ہوا، چونکہ اس کا تعلق فقہ سے ہے، دینی مسائل کے حوالے سے ہے،
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فقہی اعتبار سے دیگر صحابہ کرام میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان فتویٰ دیا کرتے تھے محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شامل تھے۔ یعنی کتنا بڑا آپ کا علمی مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں بھی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل سیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ادریس خولانی ذکر کرتے ہیں کہ وہ دمشق کی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑے چمکدار جن کے مبارک دانت تھے، دیکھا یہ کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں اور ان سے سوال جواب کیا جا رہا ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور بھی محترم ناظرین بیان کیے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے۔ ابھی ہم نے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ حلال و حرام کا بہت علم رکھنے والے ہیں، تو آپ اس علم کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ عالم کی شان یہ ہے محترم ناظرین کہ وہ علم کو آگے پھیلاتا ہے، اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، لوگ اس سے اپنے شرعی مسائل کا حل لیتے ہیں اور اپنی پرابلمز جو شرعی اعتبار سے ہوتی ہیں ان کا حل چاہتے ہیں۔ عالم وہ بہت نافع بخش ہوتا ہے امت کے لیے کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکیں، جس سے فائدہ حاصل کر سکیں، جس سے شرعی مسائل سیکھ سکیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ لوگوں سے کہا کرتے خذ العلم انی اتاک، مجھ سے علم لے لو میں تمہارے پاس آیا ہوا۔ یعنی آپ کو خود کتنا شوق تھا کہ لوگ علم دین حاصل کریں، اور علم دین پھیلانے کا جذبہ اتنا تھا کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ مجھ سے آ کر سیکھو۔ ایک شخص نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علمنی، آپ مجھے علم سکھائیے۔ تو فرمایا کہ کیا تم میرے تابع ہو، میری بات مانو گے؟ اس نے کہا میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی بات مانوں گا۔ تو آپ نے انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ سم و افطر وصلی و نم، یعنی روزہ رکھو بھی، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا روزے رکھو بھی اور افطار بھی کیا کرو، کبھی نہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو اور رات کو کچھ آرام بھی کیا کرو۔ یہ ان کو سکھایا، اور پھر فرمایا ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی، اور فرمایا بچو خاص کر مظلوم کی دعا یعنی بد دعا سے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بات تعلیم فرمائی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک اور خصوصیت آپ کا سفیر یعنی قاصد ہونا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف لوگوں کو یمن کی طرف قاصد اور سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالقلا کی طرف حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی محترم ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کے ایریا کو مختلف صحابہ کرام میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید کو صنعاء کے ایریا کی طرف، حضرت مہاجر بن ابو امیہ کو کندہ ایریا کی طرف، زیاد بن لبید کو حضر موت کے علاقے کی طرف، حضرت معاذ بن جبل کو جنت کے علاقے کی طرف، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبید اور عدن کی طرف بھیجا تھا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سفیر بھی بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کا قاضی بھی بنایا تھا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا، بیما تقضی، اے معاذ تم کس ذریعے سے فیصلے کرو گے؟ عرض کیا، بما فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں ہے اس کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم وہ بات کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو؟ عرض کیا، بما فی سنت رسول اللہ، پھر میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کیا، اجتہد رأیی، حضور میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس حدیث پاک سے بہت سے مسائل ویسے علماء نے نکالے ہیں، اجتہاد کے حوالے سے بھی، اور قرآن و حدیث میں ویسے ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں نہ پاؤ، مطلب یہ لکھا علماء کرام نے کہ اس میں ہر چیز کا بیان تو ہے، لیکن اب اس سے ہر ایک شخص اپنی علم کے مطابق اس سے مسائل کا استخراج کر سکتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ گویا اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں اگرچہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہ پا سکیں تو آپ کیسے ڈیسیژن لیں گے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور میں اپنی رائے سے اگر میں وہ مسئلہ قرآن پاک میں نہ پاؤں، میں وہ سنت رسول میں وہ مسئلہ نہ پاؤں، تو پھر میں خود سوچ بچار کروں گا اور غور و فکر کروں گا اور اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل نکالوں گا، فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے یعنی قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرماتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو عمل عرض کیا کہ حضور سب سے پہلے میں کتاب اللہ قرآن پاک سے مسئلے کا فیصلہ کروں گا، اگر مجھے وہاں نہ ملا تو میں حدیث پاک سے فیصلہ کروں گا، اگر نہ ملا تو پھر اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جند کا جو ایریا تھا وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا قاضی بنا کر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن اور حضرموت کے جو علاقے تھے وہاں کی طرف بھی آپ عامل بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت کاری کا وہ مرحلہ جسے ہم نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی صحابہ اکرام کو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بھی بنایا، قاضی بھی بنایا، داعی یعنی دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی بنا کر بھیجا، اور بھی آپ کو کئی اوصاف کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل یمن کی طرف ایک مکتوب کہہ لیجئے، ایک خط کہہ لیجئے روانہ فرمایا تھا، جس میں انہیں اسلام کی احکام، فرائض، صدقات وغیرہ کے معاملات تعلیم فرمائے تھے، اور انہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ رہنے کا درس بھی ارشاد فرمایا تھا۔ یہ مکتوب لے کر جانے والے حضرت سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت سیدنا مالک بن مرارہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک خط کو لے کر رمضان شریف کے مہینے میں 9 سنِ ہجری میں پہنچے۔ بعض روایات میں شوال کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو احکام پر مشتمل مکتوب تھا، لیٹر تھا، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی اہل یمن کو ایڈریس کیا تھا، ان کو مکتوب لکھا تھا۔ ان میں سے بعض کے نام یہ تھے: حارث بن عبد کلال
शुरैह बिन अब्द कुलाल, नुऐम, नुअमान, क़ैल ज़ी रईन, मुआफ़िर, हमदान, ज़ुरआ, ये इन तमाम की तरफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के अहकाम, शराए और दीगर सदका वगैरह के मसाइल लिख कर हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत मालिक बिन मुरारा के ज़रिए वहाँ पहुँचाए थे। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें इरशाद फरमाई थीं उनमें से चंद एक ये हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम ज़िक्र फरमाया जिनका पहले ज़िक्र हुआ, फिर उसके बाद फरमाया फ़इन्नी अहमदु इलैकुमुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह ताला की हम्द, उसके वहदहु ला शरीक होने को बयान करने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप इस बात को जानते हैं कि मेरे कासिद आपके पास पहुँचे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि आप लोग मुसलमान हो गए हैं और आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फ़रमाई है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे और जो आपको गनीमत का माल हासिल हो उसका खुमुस अल्लाह के लिए और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिस्सा उसमें रखेंगे, और सफ़ी ये भी एक हिस्सा था जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक़सीम गनाइम से पहले, गनीमत तकसीम करने से पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको इस्तेमाल फरमाते थे, उसको सफ़ी कहा जाता है, उसका ज़िक्र फरमाया। फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मकतूब में सदक़े और ज़कात के मसाइल बयान किए, चूँकि उस वक्त का जो कह लीजिए कि माल जो होता था वो ज़्यादातर जानवरों पर मुश्तमिल होता था। किसी के पास ऊँट होते थे, किसी के पास मवेशी की सूरत में भेड़ बकरियां होती थीं, इस तरह की चीज़ें उनके पास कसरत के साथ माल की एक सूरत ये होती थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके अहकाम बयान फरमाए। फिर जो ज़िम्मेदार लोग थे जिनके पास ज़राअत का मामला होता था वो किस तरह ज़कात अदा करेंगे, जिसे उशर कहा जाता है, उसके बारे में भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहकाम शरइया बयान फरमाए। और इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ ही साथ ये चीज़ें बयान करने के बाद इनको ये भी इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो लोग नॉन मुस्लिम हैं अगर वो मुसलमान हो जाते हैं, बल्कि उससे पहले उन्हें ये इरशाद फरमाया कि तुम उन लोगों को इस्लाम की दावत दो, फिर अगर वो मुसलमान हो जाएं तो मोमिनों में से हैं, जो हुकूक आम मुसलमानों के हैं वो इनके भी हैं, और अगर वो मुसलमान नहीं होते तो उनके बारे में जो अहकाम हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इरशाद फरमाए। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र भी फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद का ज़िक्र फरमाया, हज़रत मालिक बिन उबादा का ज़िक्र फरमाया। ये जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम वहाँ मौजूद थे, बाद आमिलीन ज़कात की सूरत में थे, बाद को जैसे हज़रत मुआज़ को काजी बनाकर भेजा गया था, तो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर जो सहाबाए किराम थे यमन के एरियाज़ की तरफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में हुस्ने सुलूक का हुक्म उन्हें इरशाद फरमाया। यानी मुहतरम नाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार फरमाते हैं कि उस वक्त भी जब यमन के लोगों को ख़त लिखा, वहाँ अहकाम शरा बयान फरमाए, शरीयत के अहकाम उनको बताए, नमाज, ज़कात, रोज़े के बारे में इरशाद फरमाया। उसके साथ साथ फरमाया फ़ऊसीकुम बिहिम खैरा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, तुम्हें हुक्म देता हूँ इनके बारे में खैर का मुआमला करने का। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद भी बातें इरशाद फरमाई जिसमें इन लोगों को इस बात की तालीम दी गई कि ख़यानत नहीं करनी, धोखा नहीं देना और किसी को ज़लील नहीं करना, और साथ ही ये इरशाद फरमाया कि सदका जो है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए हलाल नहीं है। ये ज़कात जो है इसके ज़रिए मुसलमान फ़ुक़रा जो हैं और जो मुसाफिर वगैरह हैं उनकी हेल्प की जाए। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु कसीरुल मनाक़िब सहाबी हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु मुफ्ती भी हैं, आप हाफिज़ क़ुरआन भी हैं, आप आलिम क़ुरआन भी हैं, आप क़ुरआन
کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آپ معلم بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں، اور آپ سفیر رسول بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کی اسی سفارتکاری اور آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔